بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. کلاس 9th کی انگلش کا ہمارا لیسن نمبر 9 جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا. تو آج ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف جا رہے ہیں، اس کے سوالوں کے جواب، آنسر دا کویشچنس، جو کہ ایکسرسائز کے اندر ہے پیج نمبر 97 پر. ٹاپک تھا ہمارا آل از ناٹ لاسٹ. اس کے جو آنسر کویشچنز ہیں پیج نمبر 97. آج ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو فرسٹ جو کویشچن اس نے ریز کیا ہے، وائی ڈیڈ دا نرس آسک ہیراز سسٹر ٹو کم اینڈ ٹاک ٹو ہر. نرس نے ہیرا کی بہن کو کس لیے کہا تھا کہ وہ آئے اور اس سے آ کر باتیں کرے؟ اس کے پیچھے اس کی یہی سوچ تھی کہ ہو سکتا ہے وہ کسی قریبی عزیز کی، ڈیئر اینڈ نیئر ون کی آواز سن کر، ہو سکتا ہے اچانک اس کے اعصاب جو ہیں وہ متحرک ہو جائیں، ایکٹیو ہو جائیں. اس لیے اس نے اس کی بہن کو کہا تھا کہ آئے اس سے باتیں کریں. تو اس کا آنسر ہم یہی لکھیں گے، دا نرس آسکڈ ہیراز سسٹر ٹو کم اینڈ ٹاک ٹو ہر. نرس نے ہیرا کی بہن کو اس لیے کہا کہ وہ آئے اور اس سے باتیں کرے. تھنکنگ دیٹ دا وائس آف نیئر اینڈ ڈیئر ون مائٹ ایکٹیویٹ ہر نیئرلی ڈیڈ نیورونس. یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے ہو سکتا ہے کہ اس کے ڈیڈ نیورونس، مردہ اعصاب جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں، متحرک ہو جائیں. اس لیے اس کی بہن سے کہا تھا کہ آئے اس سے باتیں کریں. اس کے بعد سیکنڈ کویشچن ہے، وائی ڈڈ دا نرس ڈس ایگری ود ڈاکٹرز پوائنٹ آف ویو. نرس جو ہے وہ ڈاکٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری کیوں نہیں کر رہی، ان سے ڈس ایگری کیوں کر رہی ہے؟ کہ ڈاکٹرز کا جو پوائنٹ آف ویو تھا کہ یہ ہوپ لیس کیس ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کہ اس پر ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، بیڈ کو اسپیئر کر دینا چاہیے. ان کا تو یہ پوائنٹ آف ویو تھا. لیکن نرس جو تھی وہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری نہیں کر رہی تھی. اس کی یہ سوچ تھی کہ اس کو ایک چانس ملنا چاہیے، کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو اٹینڈ کیے بغیر چھوڑ دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے وہ ان سے ڈس ایگری کر رہی ہے. تو اس کا آنسر ہمارا یہی ہوگا، دا نرس ڈس ایگریڈ ود ڈاکٹرز پوائنٹ آف ویو. نرس جو ڈاکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے، ڈاکٹرز کے نقطہ نظر سے ڈس ایگری کرتی ہے. ایز شی تھاٹ دیٹ اٹ واز ناٹ رائٹ ٹو لیو دا پیشنٹ ان اٹینڈیڈ. کیونکہ اس کا یہ خیال تھا کہ مریضہ کو دیکھ بھال کے بغیر چھوڑ دینا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ان اٹینڈ، اس کو دیکھ بھال کے بغیر چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے. اس کو اٹینڈ کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، باقی اس کی اپنی قسمت مقدر. تو اس لیے وہ ان سے وہ ڈس ایگری کر رہی ہے اس بات کی کہ اس کو چانس ملنا چاہیے، اس کو لک آفٹر، اس کو اٹینڈ کرنا چاہیے. اس کے بعد تھرڈ کویشچن ہے، وائی ڈیڈ دا نرس آسک ہر سیلف دا کویشچن. اپنے آپ سے وہ سوال کیوں کرتی ہے؟ Was it worthwhile to oppose and fight the decision of senior and more qualified surgeons? کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ اپنے سے زیادہ سینئر ڈاکٹر اور تربیت یافتہ کوالیفائڈ سرجنز ہیں، ان کی رائے سے اختلاف کرنا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو یہ سوال اس نے کس موقع پر کیا؟ اس کے لیے یہ تھوڑا سا سین ہم یہ دیکھیں گے. وہ یہ تھا کہ ڈاکٹرز نے چونکہ اس کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ ہوپ لیس کیس ہے، اس پر ٹائم خواہ مخواہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس نے اس چیز کو اپوز کیا، نرس نے ڈس ایگری کیا کہ نہیں، اس کو چانس ملنا چاہیے، اس کو اٹینڈ کرنا چاہیے، بغیر دیکھ بھال کو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو ڈاکٹرز کے پوائنٹ آف ویو کے اگینسٹ ہو کر اس نے کیا کیا، ہیرا پر اپنا کام جاری رکھا، اس کو اپنے طور پر وہ کوششیں کر رہی تھی. لیکن اگلا سین یہ تھا کہ چونکہ پیشنٹ کے اندر کوئی
بہتری نہیں آ رہی تھی، کوئی ریکوری کے آثار ایسے نظر نہیں آ رہے تھے، تو ایسے موقع پر پھر ایک بار وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوگی، اس کے اندر یہ سوال وہ سوچنے پر مجبور ہوگی کہ کیا وہ جو اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے، اپنے موقف ڈاکٹرز کے موقف کے اگینسٹ، تو کیا یہ ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ کیا وہ اس کو ثابت کر پائے گی؟ تو اس موقع پر اس نے یہ سوال کیا تھا، اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ مریض چونکہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اب کیا ڈاکٹرز، سینئر ڈاکٹرز کو اپوز کرنا اس کے لیے کیا ٹھیک ہے، صحیح اس نے فیصلہ کیا تھا؟ تو اس کا ہم یہی پورا ڈیٹیل کے ساتھ لکھیں گے۔ دا سینئر ڈاکٹرز ڈکلیئرڈ ہیرا اے ہوپ لیس کیس۔ سینئر ڈاکٹرز نے کیا کیا تھا؟ ہیرا کو ہوپ لیس کیس ڈکلیئر کر دیا تھا کہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی امید نہیں ہے۔ But the nurse continued to work on ہیرا۔ لیکن جو نرس تھی اس نے ہیرا پر اپنا کام جاری رکھا، اپوزنگ دا ایڈوائس آف ڈاکٹرز، ڈاکٹرز کی ایڈوائس کے اپوزٹ، اس کے مخالف، اس کے باوجود۔ تو اس کے بعد اگلی بات یہ تھی، ایز ہیرا واز ناٹ میکنگ مچ ریکوری، چونکہ ہیرا میں کوئی بہتری کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر اس کے اندر اس نے خود سے یہ سوال کیا، سو شی آسکڈ ہر سیلف، تب اس نے اپنے آپ سے کہا، تب اس خود یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی، واز اٹ ورتھ وائل ٹو اپوز دا ڈیسیژن آف سینئر ڈاکٹرز، کیا سینئر ڈاکٹرز کو اپوز کرنا، ان کی مخالفت کرنا، ان کے اگینسٹ ڈیسیژن لینا، کیا اس کے لیے ٹھیک تھا؟ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 4، ڈسکرائب سم کوالٹیز آف دا نرس ان دا اسٹوری، کہ اس اسٹوری کے اندر آپ نے نرس کا کردار پڑھا ہے، تو اس کی کوالٹیز آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو مین کوالٹیز، دا نرس از ڈیوٹیفل، فرض شناس ہے، اپنے فرائض کی ذمہ داری خوب سمجھتی ہے، سنسیئر، مخلص ہے مریضوں کے ساتھ، پیشنٹس کے ساتھ، اپنے پیشے کے ساتھ، اینڈ ڈیووٹیڈ ٹو ہر پروفیشن، اور اپنے پیشے کے ساتھ ڈیووٹیڈ ہے، اپنے آپ کو اس نے وقف کر دیا اپنے پیشے کے لیے، اس نے سر توڑ کر وہ کوشش کر رہی ہے ہر حوالے سے جس طرح پاسبل ہو سکے مریضوں کو وہ ٹھیک کرنے کی، ان کو ریکور کرانے کی، صحت یاب کرانے کی، اپنے طور پر وہ پوری کوشش کر رہی ہے۔ اس کے بعد لاسٹ کویشچن ہے ہمارا، وائی ڈڈ دا نرس سے ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، نرس ایسا کیوں کہہ رہی ہے کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، کہ جہاں چاہ وہاں راہ، یہ جو کوٹیشن ہے، تو اس کی اصل، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ وہ یہی ہے، چونکہ ایک چیز امپاسبل تھی بظاہر، اپیرنٹلی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہوپ لیس کیس تھا، ڈاکٹرز نے اس کو ڈکلیئر کر دیا تھا، اس کے بعد اس نے کام جاری رکھ کر اس کو، اس پیشنٹس کو ریکور ہونے میں اس کی ہیلپ کی تھی، تو اپنے طور پر وہ اپنے مقصد میں کیا ہو گئی؟ کامیاب ہو گئی۔ ایسا مقصد جو ظاہری طور پر جو تھا وہ امپاسبل نظر آتا تھا، تو تبھی اس نے پھر یہ الفاظ کہے کہ اگر بندہ چاہے، چاہت ہو کچھ کر گزرنے کی، تو پھر ہر کام پاسبل ہو سکتا ہے۔ تو اس کو ہم یہی لکھیں گے، as the nurse has achieved her goal, apparently impossible، چونکہ نرس نے has achieved her goal، اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا، apparently impossible، جو بظاہر کیا نظر آتا تھا؟ impossible، ناممکن نظر آتا تھا، ممکنات میں سے نہیں تھا وہ چیز۔ with her devotion، اپنی ڈیووشن کے ساتھ، بھرپور توجہ کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس نے یہ کام جو ایک امپاسبل تھا اس کو، ناممکن کو یعنی ممکن کر دکھایا۔ تو اس موقع پر پھر اس نے یہ بات کہتی ہے، سو شی سیز ویئر دیئر از اے ول دیئر از اے وے، اس لیے وہ کہتی ہے کہ اگر بندہ کچھ کرنا چاہے، کچھ کر گزرنے کی لگن ہو اس کے اندر، تو ہر چیز کو پاسبل بنایا جا سکتا ہے، جو امپاسبل وہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا اس کا پوائنٹ آف ویو، اس بیس پر اس نے یہ بات کہی تھی، جو کہ ٹرو بھی ہے۔ تو یہ ایکسرسائز اس کی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔